جب تک چکوا لائے مزیدار سی چاٹ نہ کھائیں تو ایسا لگتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. یہ ہے مزیدار سی چاٹ جو کہ ذیشان والوں کی. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو برینڈ ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں مارننگ واک پہ، اور ساتھ ہی ہے میرے ہاتھ میں فرینڈ کی رپورٹس، اور وہ آگے ہی کھڑی ہوئی ہیں. تو چلتے ہیں جلدی سے ان کو رپورٹس دیتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں اپنی واک، اور شیئر کرتے ہیں آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ. آج کے وظیفہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تھمبنیل کے ساتھ. جی ہاں، بہت ہی زبردست، بہت ہی زیادہ افیکٹڈ وظیفہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں. اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہونے والی ہے بہت تیز بارش، کیونکہ موسم آج بہت اچھا بنا ہوا ہے. آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا. اور یہاں پہ لگی ہوئی ہر طرف سرسوں ہی سرسوں، اور اتنے پیارے لگتے ہیں یہ سرسوں کے فلاورز، بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں اور ویڈیو میں بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. خیر، تو یہاں پہ ہم آئے ہیں دربار پہ، اور واک کرتے کرتے ملا کی ڈور دربار تک. تو وہ تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہاوت، لیکن وہ تو میرے خیال سے ملا کی ڈور مسجد تک ہے. اینی ویز، تو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں واک، اور یہ سب دیکھیں میرے ساتھ کتنی زیادہ خواتین ہم لوگ آتی ہیں واک کرنے. اینی ویز، تو واک تو کر ہی رہے. اب دیکھتے ہیں کب تک سب کے ویٹ لوز ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو وہ تو چلتا ہی رہے گا سفر زندگی کے ساتھ ساتھ. سو فائنلی آئی ایم گوئنگ ٹو بیک مائی ہوم، اور چلتے ہیں گھر کی طرف. اور گھر میں کیا کام ہے کیا نہیں، چلتے ہیں جلدی سے بریک فاسٹ وغیرہ بناتے ہیں. سو فائنلی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مزیدار سے پکوڑے، اور آج موسم اچھا تھا تو سوچا پکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رمضان ویسے بھی آنے والے ہیں، اور رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کو بابر یاد بھی کرنا چاہیے نا، اچھے الفاظوں کے ساتھ. خیر، تو آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک میں نے شیئر کرنا ہے، جو وظیفہ شیئر کرنا ہے، تو وہ وظیفہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اچھا، یہ وظیفہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ اسپیشل میرے کچھ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں اچھے اچھے، اور مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو کہ میرے حالات، میری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو یہ وظیفہ اسپیشلی میرا ان بھائی کے لیے ہے جو کہ میرے بھائی ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مالی حالات یہاں تک اسے پہنچا دیتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے بس میں مر ہی جاؤں یا مجھے موت ہی آ جائے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کا عمل جو ہے، جو وظیفہ ہے میرا، اسپیشلی میرے بھائی کے لیے ہے، جو میرے بھائی جنہوں نے مجھے میسج کیا ہے. تو یہ بھائی لازمی آپ نے میرا ولاگ اینڈ تک دیکھنا ہے، کوئی بھی بات آپ نے مس نہیں کرنی. تو اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، یا ان کے گھر کے حالات ایسی ہیں کہ ایک ٹائم کے لیے کھانا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، اور ان کے مالی حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں. تو وہ لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں موت ہی دے دے اب. تو زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لازمی نہیں ہے کہ اس کا راستہ موت ہی ہو، یا آپ اس کے راستے کے علاوہ، یعنی کہ اور رستوں کے علاوہ اپنے زندگی کے لیے موت ہی مانگیں. تو اللہ پاک نے اپنی قرآنی آیات میں، اپنی کتاب میں، پیاری سی کتاب میں، نماز میں، ہر چیز میں ہر مسئلے کی حل بتایا ہے. تو آج آپ کے ساتھ وظیفہ جو شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، لازمی آپ پورا وظیفہ دیکھیے گا اور پورا ولاگ دیکھیے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. اور یہاں پہ میں بتاتی ہوں آپ کو وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں وظیفہ لکھنا تو لکھ بھی سکتے ہیں، ورنہ تو آپ ویسے بھی یعنی کہ غور سے سنیں تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. زندگی میں کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، اللہ پاک کا نظام ہے وہ اسے مل کے ہی رہتی ہے، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہتا ہے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں نہیں ملتا. خیر، تو بات یہاں پہ کرتے جائیں گے تو کافی زیادہ باتوں سے باتیں نکلتی رہیں گی. تو ایک انسان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، تو یہ سب فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں. تو انسان کی مصلحت یہیں تک ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو جو کچھ لکھا ہے اللہ پاک نے ہر کسی کی زندگی میں لکھ دیا ہے، اس کی زندگی کے فیصلے اللہ پاک نے کر دیے ہیں.
تو کوئی انسان کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں سے ایک بات کرتی ہوں، ایک عورت تھیں جو کہ مجھے کراچی میں ملی تھیں، اور کراچی میں یعنی کہ درویش جس طرح سے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تھیں، اور وہ مجھے ملی تھیں اردو بازار میں۔ وہاں پر میری ان سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہیں کون نہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں، تو مجھے کچھ ان کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ ہم بازار گئے ہوئے تھے، اور بازار میں ہم لوگ لے رہے تھے کچھ بکس وغیرہ۔ ظاہر سی بات ہے اردو بازار میں زیادہ بکس وغیرہ ہی ہوتی ہیں، تو ان خواتین نے مجھے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں، تو بیٹھیں۔ اور اتنی دیر میں وہ میرے پاس بیٹھیں، ان سے گپ شپ ہوئی، اور کافی دیر تک ان سے میری باتیں ہوتی رہی نا۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ وہ آنٹی جو ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹرسٹ جو ہوتا ہے جہاں پہ یتیم بچوں کو رکھا جاتا ہے، وہ سب کچھ وہ چلا رہی تھیں۔ تو وہاں پہ ان کو چاہیے تھے کچھ، ان کے بچوں کے حالات یعنی کہ ٹھیک نہیں تھے، تو کچھ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہر قسم کے بچے آتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو کھانا وانا کھلاتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو خیر یہاں پہ بات ہو رہی تھی ان آنٹی سے، تو پھر ان سے میری بات ہوئی، کافی دیر بات ہوئی، اور باتوں باتوں میں وہ اپنے قصہ بیان کرنے لگ پڑی، اور وہ بہت زیادہ رونے لگ پڑی میرے سامنے۔ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ غریب تھی، اتنی زیادہ غریب تھی کہ میرے باپ کی ڈیتھ بھی ان مسئلے مسائل کی وجہ سے ہو گئی، اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میری ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اسی طرح میں کچھ نہ کر سکی۔ تو آج میرا یعنی کہ اتنا اچھا چل رہا ہے سب کچھ، تو یہ صرف اس کی کوئی ایک وجہ ہے، تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ان سے میری کافی دیر بات ہوئی، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بس یہی پڑھنا ہے، اور دیکھیں کہ آپ کے مالی حالات اور سب حالات کس طرح سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں تک انہوں نے آنٹی نے مجھے آیت بتائی تھی یہ پڑھنے کے لیے۔ تو ان آنٹی نے کہا کہ میرے حالات اتنے خراب تھے، تو آج میں نے اپنے ماں باپ کے نام سے یہ ٹرسٹ بنایا ہے، یعنی کہ ٹرسٹ کو دوسری سائڈ پہ میرے خیال سے کہیں گے کہ ٹرسٹ ادارے بنائے ہیں یا جگہ بنائی ہے، یا جہاں پہ بھی غریب یتیم بچے مسکین بچے رکھتی ہیں وہ، اور اس کے بعد ان کی خدمت کرتی ہیں، انہیں پڑھاتی لکھاتی ہیں، کھلاتی پلاتی ہیں، ان کے کپڑے رہن سہن سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو ان آنٹی نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ لازمی آئیے گا اور دیکھیے گا کہ کس طرح سے میں نے سسٹم چلایا ہوا ہے، تو آپ بھی چاہیں تو کچھ میری مدد کر سکتی ہیں، ورنہ آپ نہ بھی کریں تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آیت آنٹی نے مجھے بتائی تھی، تو الحمدللہ تب سے یہ آیت میرے یعنی کہ بہت زیادہ میں پڑھتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ آنٹی نے مجھے کس طرح سے پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کی تھی، تو میں نے اس طرح سے پڑھی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے زمین ہل رہی ہو اور میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، آسمان گرج رہا ہو تب بھی میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگتی تھی، میں اللہ کے آگے جھکتی تھی، سجدہ کرتی تھی، اور اللہ سے مانگتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جب تک نہیں مانگیں گے تو ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے گر گڑائیں گے نہیں، رو کے دعا نہیں کریں گے، تو اس طرح سے کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ بہرحال تو آپ لوگ لازمی یہ دعا کیجیے گا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک چھوٹی سی آیت ہے، تو آپ چلتے پھرتے سب سے پہلے دن تو جب آپ نے اسٹارٹ کی کرنی ہے تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وضو کر کے مصلی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے جب ساری نماز آپ پڑھ لیں گی اس کے بعد آخر میں آپ نے 101 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ تو 40 دن تک آپ یہ روزانہ کریں گی وظیفہ۔ جب یہ آپ وظیفہ کریں گی اس کے بعد جب آپ یہ 101 دفعہ پڑھیں گی نماز کے بعد جب آپ 101 دفعہ یہ پڑھیں گی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ بھی آپ نے 40 دن تک پڑھنی ہے، 40 دن کا وظیفہ ہے، اس لیے 101 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 40 دفعہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو جب سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، ایاک نعبد والی آیت پڑھیں گی، اس کے بعد آپ نے اللہ جی سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اور اپنی عادت بنا لینی ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ 40 دن پڑھیں گی تو آپ کی روزانہ کی یہ عادت بن جائے گی۔ تو اگر آپ کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، پیسہ نہیں ہے،
یعنی کہ ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسے کے بغیر تو آج کل کوئی کام نہیں ہو سکتا، زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ نہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا سکتی ہیں، نہ آپ بچوں کو پرورش کر سکتی ہیں، نہ آپ گھر کا راشن چلا سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں، ہر کام پیسوں سے ہوتا ہے۔ تو سارے کام پیسوں سے ہی ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پیسے ہوں تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور پیسے نہ ہوں تو مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ خیر، تو یہ ایک چھوٹی سی آیت جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، تو یہ لازمی کیجیے گا۔ باتوں باتوں میں نے آنٹی سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کو وظیفہ کس نے بتایا تھا، تو آنٹی نے مجھے کہا کہ میرے پردادا کے پردادا نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا، تو تب سے یہ عمل میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں سبھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے سب کے یعنی کہ رزق اتنا اچھا ہے، مالی حالات اتنے اچھے ہیں، ان کا رہن سہن کھانا پینا سب کچھ اچھا ہے۔ تو سب سے گزارش یہ ہے کہ جن کے بھی حالات خراب ہیں یا جو بھی بیماری مبتلا ہیں، اگر کوئی بھی بیماری آپ کو ہے تو آپ یہ 40 دن کا ویٹ کر لیں، 40 دن تک یہ استخارہ کر لیں، یا کیا کہیں اسے وظیفہ کریں، تو یہ لازمی آپ کیجیے گا، تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے مالی حالات کس طرح سے بدلتے ہیں۔ اور جب بھی آپ دعا کریں، آپ نے دعا اسی نیت سے کرنی ہے کہ اللہ پاک سے یہی بولنا ہے کہ اللہ پاک رزق میں رحمت برکت عطا کریں، اور ساتھ ہی ہمیں جسمانی طاقت بھی عطا کریں، کیونکہ ہماری جسمانی طاقت ٹھیک ہوگی، ہماری باڈی ٹھیک ہوگی، ہم لوگ سارے کام کر سکیں گے، دعا مانگ سکیں گے، نماز پڑھ سکیں گے۔ ہر کام جو ہے انسان کی زندگی سے ہی ہوتے ہیں، زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، تو جب تک انسان خود ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب تک انسان خود ٹھیک نہیں ہے، خود پریشانی میں ہے، خود مصیبتوں میں ہے، تو آپ کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے لیے بھی دعا مانگیے گا، اور اس کے بعد آپ یہ عمل کیجیے گا۔ تو جب بھی عمل کرنا ہے تو آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کے کرنا ہے۔ اور بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ یعنی کہ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا الفاظ کیوں نہ پڑھیں، آپ چھوٹی سی آیت کیوں نہ پڑھیں، کوئی بھی آپ کو کوئی وظیفہ بھی بتاتا ہے، تو جب تک آپ وظیفے پہ یقین نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھیں گے کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جو بھی ہے، تو لازمی آپ کو اللہ جی پہ یقین رکھنا ہے، اور یقین کے ساتھ اپنے وظیفہ کرنا ہے، چاہے چھوٹی سی آیت ہو، چاہے بہت بڑی آیت ہو، بہت بڑا وظیفہ ہو، تو آپ نے یقین کے ساتھ برقراری کے ساتھ اللہ پاک کے آگے امید رکھنی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کا یقین کس طرح سے بدلتا ہے۔ تو لازمی وظیفہ کیجیے گا، اور کوئی بھی آپ کے آس پاس بھی کوئی یتیم ہے، کوئی بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، اور کسی کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ان کو بھی یہ وظیفہ گائیڈ کیجیے گا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ ہر کسی کو یہ وظیفہ بتائیں، تاکہ کسی کے بھی گھر کے معاملات یا کسی کے بھی حالات، کوئی بھی پریشانی، وظیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے معاملاتوں کا حل بتایا گیا ہے، اور وظیفے اسی لیے انسان کرتا ہے، اسی لیے بتاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، یا کوئی بھی آپ پہ مشکل سے مشکل گھڑی کیوں نہ آئی ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے آج کل دنیا جس طرح سے جا رہی ہے، جس طرح سے سپیڈ جا رہی ہے، جس طرح سے حالات جا رہے ہیں لوگوں کے، جن کے پاس ہے ان کے پاس تو اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے رزق، اور جن کے پاس نہیں ہے تو ان کے حالات تو اور زیادہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ میری تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جیسے ہی کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور وظیفے سے آپ کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، تو آپ لازمی آپ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو آپ ویسے اپنے منہ سے بول کے ان کو بتائیں، تاکہ ان کے بھی مالی حالات آپ کے اس وظیفے سے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ وظیفے میں جو ہوتی ہے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن آپ نے پڑھنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا جائے، اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی اور ویڈیو شارٹ یعنی کر دی، اور آگے کر کے تو پھر اسکپ کر کے آپ نے پھر ویڈیو سے دیکھی، تو اس طرح سے جو ہوتے ہیں نا، ویڈیو میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی، اگر آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی کا وظیفہ دیکھتے ہیں، تو آپ وظیفے والی ویڈیو اگر دیکھتے بھی ہیں تو آپ پوری دیکھا کریں، کیونکہ وظیفے جب بھی انسان کرتا ہے تو اس میں کچھ آیت بہت چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ آیت صرف اتنی سی ہوتی ہیں کہ صرف اللہ پاک کے نام ہوتے ہیں، کچھ وہ ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو پوری صورتیں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگ ویڈیو اگر اسکپ کر کے دیکھیں گے، صرف میری نہیں سب کی بات کر رہی ہوں، تو اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی وظیفہ مس ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آیت مس ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ پاک کے نام مس ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، پھر آپ کی حاجات جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر آپ شکوہ دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ تو لازمی یہی بات ہے کہ آپ لوگ جو بھی وظیفہ کریں کمپلیٹ دھیان سے غور سے سنا کریں، اور پھر آپ کیا کریں، اور اللہ پاک کی جو بھی آیت آپ لوگ کریں، آپ جو بھی وظیفہ کریں، تو اس سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور 5 وقت کی نماز ویسے بھی ہم پہ فرض ہے، ہر یعنی کہ وظیفے میں آپ لوگوں کو یہی بات بار بار بولتی ہوں کہ آپ کو نماز لازمی پڑھنی ہے وظیفہ کرنے سے پہلے، چاہے آپ وظیفہ کر رہے ہوں یا نہ ہو، ویسے بھی ہم پہ فرض ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو جیسے بہت زیادہ پسند ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے آگے جھکنا بہت زیادہ پسند ہونا چاہیے۔ تو
انشاءاللہ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی بات مجھ سے یعنی کہ بھول گئی یا میری بات آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی تو اس کے لیے معذرت، اور اگر اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تو لازمی وظیفہ کیجیے گا، اور دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے وظیفہ لازمی بتایا کریں۔ اور اچھی بات ہوتی ہے، بری بات تو نہیں ہوتی، کیونکہ وظیفہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں سے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآنی کتابوں میں سے ہوتے ہیں، تو صورتوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ ناموں میں سے ہوتے ہیں، تو وظیفے جو ہوتے ہیں اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات وغیرہ پریشانیاں دور کریں۔ جیسے آج کی ویڈیو میں نے اسپیشل ایک بھائی کے لیے بنائی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، ان کے معاملات، ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا ان کے لیے۔ یہاں پہ میں ان کا نام تو نہیں لے سکتی کیونکہ کافی زیادہ ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں، تو جو ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، خیر تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ جنہوں نے مجھ سے یہ وظیفہ پوچھا تھا، تو اللہ پاک ان کی ساری مشکلات وغیرہ پریشانیاں دور کریں، اور میرے بھائی کو صحتیاب زندگی عطا کریں جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا وظیفے کے بارے میں۔ اور ایک اور بات بتا چلوں کہ آپ لوگ اگر کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسرے دن، جیسے مارننگ میں اگر رات میں آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو کام بنتا ہے کہ مارننگ میں آپ کسی بھی میٹھی چیز کا تو صدقہ لازمی کیجیے گا۔ صدقہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گھریلو میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، صدقہ دینے سے وہ مسئلے مسائل آپ کے کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ لازمی دوسروں کو بھی وظیفے کے بارے میں بتایا کریں، اور کسی بھی چیز کا آپ صدقہ اگر آپ کے پاس یعنی کہ بہت زیادہ اخراجات نہیں ہیں، بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو جتنی آپ کی حیثیت ہو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے دیں، لیکن صدقہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم پہ یعنی کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح صدقہ دینا ہماری اپنی زندگی کے لیے، ہمارے اپنے باڈی کے لیے، جسمانی حالات کے لیے صدقہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں روزمرہ کی، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کچھ حالات نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں نظر آتی۔ فائنلی آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو اور ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اچھا لگا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک رکھیے کہ اپنا بہت سارا خیال، فی امان اللہ، اللہ حافظ، بائے بائے۔